معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا۔ باب نمبر 1، میں 20 دسمبر کو موت کے منہ سے کیسے نکلا۔ مجھے اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اس کتاب کو لکھنا میرے لیے ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے کے مترادف تھا جس کی سمت یا منزل متعین نہ ہو۔ میں آپ بیتی پیش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میری 74 سالہ زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں تک منتقل کیے جانے کے قابل ہو۔ بے شک میں قومی زندگی کے چند اہم واقعات کا شاہد ہوں، اور بس ان واقعات میں میرا کردار اس قدر غیر اہم ہے کہ اس کی بنیاد پر کچھ لکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ میرے دل میں شہرت حاصل کرنے کی تمنا بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو اس بات سے بھی خوفزدہ رہتا ہوں کہ کہیں ضرورت سے زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بن جاؤں۔ مجھے تسلیم ہے کہ جس ڈرامے کے پیچ و خم میں اپنے آپ کو الجھا ہوا پاتا ہوں، اس میں کوئی کردار پانے کی میں نے کبھی کوئی شعوری کوشش نہیں کی، اور پھر میرے پاس ہے ہی کیا جو قارئین کا توجہ کا مرکز بنے۔ اس کتاب کو لکھتے وقت میرے ذہن میں کوئی قاری نہیں۔ میں جیل میں ہوں، اور غیر یقینی حالات نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پورے یقین سے کہا نہیں جا سکتا کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں وہ جیل سے باہر جا بھی سکے گا یا نہیں، اور اگر گیا تو کوئی ناشر اسے شائع کرنے کی ہمت بھی کر پائے گا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مسودہ مغربی پاکستان تک پہنچنے میں کامیاب ہو، مگر سوال یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی ناشر اس کتاب کو شائع کرنے میں کیوں دلچسپی لے گا۔ میں کوئی ممتاز سیاسی شخصیت تو نہیں ہوں جس کے نظریات میں کسی کو دلچسپی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ قارئین تاریخی واقعات میں گہری دلچسپی لیتے ہیں، مگر میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جو کچھ ملک اور قوم پر گزر گئی ہے اس کا تجزیہ کر سکوں۔ تاریخی واقعات کے تجزیے کے لیے جو کچھ درکار ہوتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو کچھ تو جانے دیجیے، میری رسائی تو اپنی ڈائریوں تک بھی نہیں ہے۔ جیل میں ایک مکتب خانہ تو ہے، مگر اس میں رکھی ہوئی کتابیں زیادہ کارآمد نہیں۔ ملک اور قوم کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل واقعات کو محض حافظے کی بنیاد پر ریکارڈ کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے میں قدم قدم پر لغزش سرزد ہو سکتی ہے۔ تاریخی اہمیت کی حامل شخصیات اور مقامات کے ناموں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، بہت کچھ گڈمڈ ہو کر رہ جاتا ہے۔ مصنف جہاں روشنی پھیلانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے وہاں اندھیرا پھیلنے لگتا ہے۔ رہنمائی کی کوشش لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ لوگوں کی الجھن میں اضافہ کروں یا بدگمانی کے جال میں پھنسا دوں۔ پھر میں کیوں لکھنے بیٹھ گیا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ جیل کی چار دیواری میں جو گھٹن اور بیزاری شدت سے محسوس ہوتی ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ یادوں کا سہارا لے کر چند واقعات قلم بند کرنے بیٹھا ہوں۔ خاصے تذبذب کے بعد میں نے خود کو کچھ لکھنے کے لیے تیار کیا ہے۔ انسان ہر وقت صرف مطالعہ ہی نہیں کر سکتا، ذہن میں جو کچھ ابھرتا ہے اسے قلم بند کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ جیل کے کتب خانے میں موجود کتابیں مطالعے کے ذوق کو زیادہ پروان نہیں چڑھاتی۔ یہاں چند سوانح ہیں، کچھ مذہبی کتابیں اور بعض سنسنی خیز ناول، اور بس۔ اگر کوئی کتاب اچھی لگے اور آپ پڑھنے میں بھرپور دلچسپی لینے لگیں تو سارا جوش و خروش اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کی دیگر جلدیں ہاتھ نہیں آتی۔ جیل میں سطحی قسم کا مطالعہ جلد یا بدیر عدم دلچسپی پر ہی منتج ہوتا ہے، اور قیدی ایک بار پھر اپنے آپ کو اسی شکنجے میں پاتا ہے جس سے بھاگنے کے لیے مطالعے کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ میں یہ سوچ کر لکھنے بیٹھ گیا ہوں کہ شاید کوئی ایسا مسودہ
دنیا کے سامنے آئے جس میں 20ویں صدی کے آخری حصے کے پاکستان کے حالات کے حوالے سے ذرا مختلف کوئی بات ہو سکتا ہے میں دوسروں سے ہٹ کر کوئی منفرد چیز پیش کر سکوں، گو کہ امید موہوم ہے مگر ہے تو امید۔ جب میں ڈھاکہ سینٹرل جیل کے اس حصے میں جسے نیو 20 کہا جاتا ہے اپنے سیل نمبر 2 میں بیٹھا جیل کے مجموعی ماحول کے بارے میں سوچتا ہوں تو حیرت سی ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم پر واقعی گزر گئی ہے وہ سب کچھ بھی غیر حقیقی سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ دسمبر 1971 کی بات ہے جب مسلح نوجوانوں کا ایک گروہ میرے گھر میں گھس آیا اور مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ مسلح تھے جبکہ میں مزاحمت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گروہ کے سرگنا نے حکم دیا کہ ہتھیار ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ 19 دسمبر کی بات ہے۔ میں اپنے گھر کی بالائی منزل پر کمرے میں بیٹھا اپنی بڑی بیٹی سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک نیچے کچھ شور سا سنائی دیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا چند مسلح نوجوان میری بیوی اور کزن سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ وہ اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے لینے آئے ہیں، اس لیے میں نے نیچے جانے کا سوچا، مگر پھر جان بچانے کے فطری جذبے سے مغلوب ہو کر میں دوبارہ کمرے میں گھس گیا۔ میری بیٹی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس نے کہا کہ کسی بھی حالت میں باہر مت نکلیے گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مزاحمت سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ جو گروہ مجھے لینے آیا تھا وہ مجھے لیے بغیر کیسے جاتا؟ میں نے بہت کوشش کی مگر بیٹی نے کنڈی نہ کھولی۔ اتنے میں ان لوگوں نے لکڑی کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ایک نے مجھے کالر سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا نیچے لے گیا۔ گلی میں ایک جیپ کھڑی تھی، مجھے اس میں ڈال دیا گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میں گھر والوں سے شاید دوبارہ نہ مل پاؤں۔ محلے اور علاقے کے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیپ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر مڑی اور ناظم الدین روڈ پر ڈھاکہ جیل کے شمال مشرقی کونے سے آگے بڑھ کر بخشی بازار سے ہوتی ہوئی یونیورسٹی کیمپس کی طرف جانے لگی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا میں وہی ہوں جسے وہ لے جانے آئے تھے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ ان کا اندازہ درست ہے۔ میں انہیں اپنی شناخت کے حوالے سے خام خواہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خاصا خوف زدہ ہو گیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر دل کو بہلاتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے صرف پوچھ گچھ کے لیے لے جایا جا رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ہم سائنس انیکسی بلڈنگ تک پہنچ گئے۔ جیپ میں 6 افراد سوار تھے۔ یہ لوگ مجھے جیپ سے اتار کر اندر لے گئے اور ایک کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ جس نوجوان نے مجھے کالر سے پکڑ کر گھسیٹا تھا اس نے بتایا کہ وہ 4-5 سال قبل ڈھاکہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک مرتبہ اس نے مجھے پٹائی سے بچایا تھا، مگر ساتھ ہی افسوس بھی ظاہر کیا کہ میں ان 4-5 برسوں میں سدھر نہیں سکا اور اب پاکستانی فوج اور حکومت کا ساتھ دینے کی پاداش میں مجھے موت کو گلے لگانا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ مجھے اس طرح پکڑ کر کیوں لایا گیا ہے تو الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ میں فوج کے ہاتھوں اساتذہ اور طلباء کی موت کا ذمہ دار تھا۔ انہوں نے مجھ پر فوج کو لڑکیاں سپلائی کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور یہ کہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی خاطر میں مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کچھ ہی دیر میں انہیں یقین ہو گیا کہ مجھ سے بحث کرنا لا حاصل ثابت ہوگا۔ انہوں نے میری شرٹ، بنیان اور پینٹ اتاری، میرے ہی رومال سے میرے ہاتھ پشت پر باندھے اور پھر چمڑے کے ایک پٹے سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میرے گھٹنوں پر بھی مارا جس سے جوڑ دکھنے لگے۔ جب وہ مجھے مارتے مارتے تھک گئے تو ایک نوجوان کو میری نگرانی پر مامور کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے باہر سے کنڈی بھی لگا دی۔ شدید زد و کوب کے نتیجے میں میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ میں نے اس نوجوان سے پانی مانگا
اس نے ایک کپ میں پانی دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آنکھ سے پٹی ہٹا دے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پٹی سرکائی۔ وہ 20-22 سال کا تھا اور ضلع میمن سنگھ کے کسی دیہی علاقے میں کالج میں پڑھتا تھا۔ اس نے میری حالت پر افسوس کا اظہار کیا۔ میری گرفتاری کا سبب تو اسے بھی معلوم نہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے گروپ کمانڈر کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ پاکستانی فوج کی جانب سے اچانک ہتھیار ڈالنا حیرت انگیز معاملہ تھا، کیونکہ مکتی باہنی کے لیڈر اور بیشتر کارکن تو لڑتے لڑتے ہمت ہار چکے تھے اور فتح کا خیال بھی دل سے نکال چکے تھے۔ نوجوان یقین دلاتا رہا کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے بقول مجھے الزامات کا جواب دینا ہوگا۔ وہ یقین دلا رہا تھا کہ کم از کم وہ میرے قتل کے احکام پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ تمام باتیں محض دل کے بہلانے کے لیے تھیں۔ اگر وہ لوگ مجھے مارنے کا فیصلہ کر ہی چکے تھے تو پھر کوئی ایک باضمیر معترض ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ میں بہرحال اس بات سے مطمئن اور خوش تھا کہ شدید نفرت و تعصب کے اس ماحول میں کم از کم ایک نوجوان تو ایسا تھا جس کے سینے میں دل اب تک دھڑک رہا ہے اور احساسات نے دم نہیں توڑا۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میں نے راج شاہی یونیورسٹی میں بہت سے نوجوانوں کو فوجی کارروائی سے بچایا۔ اس نے 2-3 مرتبہ واضح الفاظ میں مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے کسی حال میں قتل نہیں کرے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی اندر آیا۔ پھر اس کے بعد کئی اور افراد بھی کمرے میں آ گئے۔ میری آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ دی گئی۔ جب میں نے آنکھ سے پٹی ہٹانے کے لیے کہا تو ایک نوجوان نے مغل ذات سے نوازنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ میں خاموش رہا، کیا کہہ سکتا تھا؟ وقت گزرتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی گھنٹے گزر گئے۔ پھر کمرے کی بتیاں جلا دی گئیں۔ شاید رات ہو چکی تھی۔ کیا مجھے قتل کرنے کے لیے رات کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ رات کے تقریباً 11:30 بجے جب گاڑیوں کا شور برائے نام رہ گیا، ایک شخص آیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے لے چلا۔ کیا مجھے قتل کرنے کے لیے رات کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ رات کے تقریباً 11:30 بجے جب گاڑیوں کا شور برائے نام رہ گیا، ایک شخص آیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے لے چلا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو وہ بولا، مسٹر وائس چانسلر، آپ بہت جی چکے۔ اس کا خیال تھا کہ 14 جون کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں منیر الزماں اور دیگر اساتذہ اور طلباء کے قتل عام میں میرا ہاتھ تھا۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ نومبر میں خواتین کے ہال پر چھاپے کی سازش کا جال بھی میرا بچھایا ہوا تھا۔ میری تردید کو جھوٹ قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ کئی راہداریوں سے گزار کر مجھے ایک اور کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رسی کے جس ٹکڑے سے میرے ہاتھ باندھے گئے تھے اس کا دوسرا سرا ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ پہلے مجھے فرش پر بیٹھنے کا حکم دیا گیا، پھر بینچ پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ 2 افراد میری نگرانی پر مامور تھے۔ وہ کچھ دیر تو آپس میں خسر پسر کرتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے بستر، کمبل اور تکیہ نکالا اور چند ہی لمحوں کے بعد خراٹے لینے لگا۔ اب مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرا خیال تھا کہ میری سزائے موت پر عمل کے لیے صبح کا وقت چنا گیا ہے، جیسا کہ دنیا بھر میں بالخصوص جبر پسند معاشروں میں ہوتا ہے۔ جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا تو مجھے پکڑ کر لانے والوں نے مجھ سے وہی سلوک روا رکھنا شروع کر دیا جو بلی چوہے سے روا رکھتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے موت کا یقین ہو جائے۔ یہ بھی اذیت دینے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ میں خاموشی سے تقدیر کے لکھے کا انتظار کرتا رہا۔ میرے جوڑوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کلائی میں رسی اس زور سے باندھی گئی تھی کہ گوشت میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں تکلیف محسوس کیے بغیر پہلو بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ جو چپل میں نے پہن رکھی تھی وہ پیروں سے نکل چکی تھی، مگر خیر مجھے پیر پسارنے کا موقع ملا اور خاصی راحت محسوس ہوئی۔ میں نے کئی بار پہلو بدلا تاکہ
سکون ملے، مگر احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کسی پہرے دار کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اب میں حالات کی تبدیلی پر غور کر رہا تھا۔ جو کچھ رونما ہو رہا تھا اس پر مجھے خاصی حیرت ہو رہی تھی۔ 24 سال قبل کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ملک ایسی صورتحال سے دوچار ہوگا۔ تاریخ حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ 15 دسمبر کو فضائی کارروائی کے بعد مجھے وائس چانسلر کی سرکاری رہائش گاہ سے 109 ناظم الدین روڈ پر اپنے گھر منتقل ہونا پڑا۔ حالات ابتر تھے مگر پھر بھی امید تھی کہ سب کچھ درست ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں تشدد کے ذریعے ریاستی نظام کو پلٹنے کی مثالیں موجود تھیں، مگر ہمارا ایسا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ہمیں نہ جانے کیوں یقین تھا کہ جو کچھ جنوبی امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں ہوتا رہا ہے وہ ہمارے ہاں کبھی رونما نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں ہم سمجھتے تھے کہ ہماری سرزمین ایسی تمام تبدیلیوں سے محفوظ رہے گی۔ رات گئے کہیں دور اکا دکا فائر اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ کبھی کوئی موٹر رکشہ گزرتا تھا تو اس کی آواز بھی نمایاں سنائی دیتی تھی۔ میں گھر والوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں جس حالت میں انہیں چھوڑ آیا تھا اس میں اگر وہ ہمت نہ ہارتے تو بڑی بات تھی۔ ہمارا کوئی ذاتی مکان تھا، نہ بینک بیلنس۔ میں اس بات پر سخت افسردہ تھا کہ میرے گھر والے بے یار و مددگار رہ گئے۔ مجھے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں نے ان کے لیے کسی اضافی آمدنی کا اہتمام کیوں نہ کیا۔ یہ درست ہے کہ میں نے ایمانداری سے کام لیا تھا اور کبھی ناجائز ذرائع سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس سے اہل خانہ کو کیا فائدہ پہنچا تھا؟ میرے پاس اہل خانہ کو اللہ کے حوالے کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، مگر پھر بھی میں رات بھر اپنے گھر والوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ پاکستان میرا آئیڈیل تھا، اس کا ٹوٹنا میرے لیے سخت صدمے کا سبب تھا۔ میں سوچتا رہا کہ اگر میں اس صورتحال سے نکل کر زندہ بھی رہا تو اپنے خوابوں کے ملبے پر کس طور زندگی بسر کر سکوں گا۔ جن خوابوں پر میری زندگی کا مدار تھا ان کا مذاق اڑانے والے معاشرے میں زندہ رہنا کسی صورت آسان نہ تھا۔ زندہ رہنے اور کچھ کر گزرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی نہ کوئی آوارش تو ہونی ہی چاہیے۔ نظریہ پاکستان ہمارے لیے سب کچھ تھا، یہ ہمارے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ اس سے ہٹ کر زندہ رہنا ہمارے لیے ناقابل تصور تھا۔ ایم فوسٹر نے لکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں اور قریب آئیں تو ان کے درمیان پائی جانے والی اجنبیت اور نفرت دم توڑنے لگتی ہے۔ اس کے لیے اس نے صرف رابطے اونلی کانٹیکٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، مگر میرا مشاہدہ ہے کہ بحرانی کیفیت میں لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جنہیں اچھی طرح جانتے ہیں انہی کے خلاف صف آرا بھی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے یرغمال بنایا وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے سابق طلباء تھے اور مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے ہمیشہ تشدد اور اذا رسانی کی مخالفت کی تھی، مگر ان باتوں سے مجھے دی جانے والی اذیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ رات بھر میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ابھرتے ڈوبتے رہے۔ میری نگرانی پر مامور دونوں نوجوان خراٹے لے کر سوتے رہے۔ ساری رات میرے کمرے کے باہر جیپیں اور کاریں آتی جاتی رہیں۔ میرا اندازہ تھا کہ مجھ جیسے دوسرے اور بہت سے لوگوں کو بھی یرغمال بنا کر لایا گیا ہوگا۔ میری نگرانی پر مامور ضلع میمن سنگھ کے نوجوان نے بتایا کہ یونیورسٹی کیمپس کو مکتی باہنی کے کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے کمرے کے باہر سے کچھ لوگ ٹولیوں کی شکل میں مارچ کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ ان کے کہکہوں سے راہداریاں گونجتی رہتی تھیں۔ یہ فتح کا جشن منا رہے تھے۔ حالات بہت خراب تھے۔ موت کا خوف بھی ذہن پر سوار تھا۔ جب سب کچھ غیر یقینی تھا مگر اس کے باوجود دل کانپ نہیں رہا تھا۔ جب مجھے یونیورسٹی کیمپس میں لایا گیا تھا تب گلا خشک تھا، مگر اب وہ کیفیت نہیں رہی تھی۔
اب صرف یہ خواہش باقی بچی تھی کہ موت آئے تو باوقار انداز سے اس کا استقبال کروں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی جواز کے بغیر ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھاگنے کا موقع نہ تھا، مگر بدحواسی ذہن پر سوار نہ تھی۔ ایسے میں قرآن کی آیات کی تلاوت نے دل کو بڑا سہارا دیا۔ میں زیر لب تلاوت کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو تھا کہ موت پرسکون طریقے سے آئے۔ میں جانتا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد میں اس دنیا میں چلا جاؤں گا جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ کہیں دور مرغ کی بانگ صبح ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ ایسے میں کوئی چیختا ہوا آیا۔ کمرے کے دروازے کو بری طرح پیٹا گیا۔ مجھ سے چلنے کے لیے کہا گیا۔ میرے پیر میں چپل نہیں تھی، جرابیں البتہ میں نے پہنی ہوئی تھیں۔ باہر جیپ تیار تھی۔ پہلے مجھے آگے بٹھایا گیا، مگر پھر اتار کر پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ جیپ میں مجھے گارڈز کے ساتھ فرش پر بٹھا دیا گیا۔ جیپ چل پڑی اور میں اندازے ہی قائم کرتا رہا کہ ہم کن کن علاقوں سے گزر رہے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد مجھے جیپ سے اتار کر کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا۔ پھر انہوں نے سرگوشیوں کی شکل میں کچھ کہنا شروع کیا۔ وہ شاید یہ طے کر رہے تھے کہ میری چیخیں روکنے کا اہتمام کس طرح کیا جائے گا۔ اب میں موت کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ میں نے ایک بار پھر اہل خانہ کو اللہ کے حوالے کیا، زیر لب کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ سے دعا کی کہ موت کو مجھ پر آسان کر دے۔ کسی نے چاقو سے میرے سینے پر 2-3 ہلکے کٹ لگائے۔ درد کی ایک لہر سی اٹھی، مگر میں حیران تھا کہ تکلیف زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ میری پیٹھ پر بھی خنجر کے 2-3 وار کیے گئے اور پشت سے نیچے کا دھڑ رفتہ رفتہ سن ہوتا چلا گیا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور میں ایک سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ میرے زخمی ہاتھ پشت کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ بس اتنا یاد ہے کہ میں سسکیاں لے رہا تھا۔ میرے پیروں میں تو جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب میں رفتہ رفتہ موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا۔ ہر لمحہ یہ خوف دامن گیر تھا کہ دل کہیں دھڑکنا نہ بھول جائے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک سانسوں کا ربط برقرار رہے اور میں ہوش میں ہوں، کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھوں گا۔ مجھے حیرت تھی کہ میں مرنے میں کافی وقت لے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی جھک کر دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے مارنے کے لیے مزید کوئی وار ضروری ہے؟ کیا آسان اور باعزت موت دینے کے لیے وہ مجھے ایک چرکا اور لگائے گا؟ مجھے اچانک یہ بات سوجھی کہ اگر کراہنا چھوڑ دیا تو شاید یہ شخص مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ دے گا۔ میں نے آواز نکالنا بند کر دیا اور بے حس و حرکت پڑا رہا۔ چند لمحات کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جو شخص چھپ کر مجھے دیکھ رہا تھا وہ جا چکا تھا۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میرے لیے خطرات ختم ہو گئے ہیں اور مجھ پر حملہ کرنے والے علاقے سے چلے گئے ہیں یا نہیں۔ چند ایک ٹھیلے اور رکشے قریب سے گزرے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید مجھے شہر کے نواح میں کسی دیہی علاقے میں پھینک دیا گیا ہے۔ اگر یوں ہی پڑا رہتا تو کسی گاڑی یا جانوروں کے پیروں تلے کچلا جاتا۔ اس لیے میں نے قریب سے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جسے میں نے زبان سے کچھ سرکایا اور پوری قوت سے چلا کر لوگوں کو متوجہ کیا۔ کچھ لوگ میری طرف آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ اب تک مرا نہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اب تک تو زندہ ہوں اور یہ استدعا بھی کی کہ میرے منہ سے کپڑا اور آنکھوں سے پٹی ہٹا دیں۔ چند لمحات تک تو وہ لوگ تذبذب میں مبتلا رہے۔ پھر ایک نے آگے بڑھ کر پٹیاں کھول دیں۔ آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ میں جنا ایونیو پر گلستان سینما ہال کے سامنے چوراہے پر پڑا تھا۔ اس وقت 5:30 بجے ہوں گے۔ دن میں یہ علاقہ خاصا مصروف اور پرہجوم رہتا ہے، مگر علل صبح وہاں سے بہت کم گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ 17-18 سال کے لڑکے نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی۔ وہاں 5-6 افراد موجود تھے
میں نے ان سے کہا کہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حملہ آور کون تھے۔ مجھ سے انجانے میں ایک بھیانک غلطی ہو گئی اور یہ کہہ بیٹھا کہ مکتی باہنی والوں نے حملہ کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے مکتی باہنی کا حوالہ دیا، وہ لوگ سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ہاتھ کھولے تو مکتی باہنی والے انہیں گولی مار دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسے آدمی کی مدد کرنے سے نہ کترائیں جو تقریباً مر چکا ہے۔ آنکھوں سے پٹی ہٹانے والا نوجوان آگے بڑھا اور دوسروں کے اعتراض کے باوجود ہاتھ کھولنے لگا۔ قریب ہی ایک اور شخص بھی پڑا تھا جسے شدید زخمی حالت میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس نے آواز دی، میں حسن زماں ہوں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ہمیں ایک ہی جیپ میں لا کر یہاں پھینکا گیا تھا۔ میں اس جگہ سے بہت نزدیک پڑا ہوا تھا جہاں ڈھاکہ کی مشہور توپ نصب تھی۔ اینکلز کا سہارا لیتے ہوئے میں بیٹھ گیا۔ تماشائیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی رکشہ روک لے تاکہ ہم کسی اسپتال یا پھر مسجد بیت المکرم تک پہنچ جائیں۔ ان میں سے ایک شخص کچھ زیادہ ہی جارحانہ موڈ میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں چونکہ مکتی باہنی نے مارا تھا اس لیے ہم اسی سلوک کے مستحق رہے ہوں گے۔ جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو اس کا لہجہ مزید جارحانہ ہو گیا۔ اس نے ان الزامات کا اعادہ کیا جو اسے پروپیگنڈے کی صورت میں ریڈیو سے جے بنگلہ سے سننے کو ملا تھا۔ اس نے کہا کہ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء کو قتل کرانے والوں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے والوں کو یہی سزا دینی چاہیے تھی۔ میں بے بنیاد الزامات کے خلاف صرف احتجاج کر سکتا تھا مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے ایک رکشہ روکنا چاہا مگر بھیڑیے نے اسے روکنے نہیں دیا۔ میرے لیے صورتحال ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں سے بھارتی فوجیوں کا ایک ٹرک بھی گزرا مگر ان فوجیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہا۔ میں نے وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ میرے گھر والوں کو ہی مطلع کر دیں۔ میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دہرایا مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری خوش نصیبی تھی کہ ان میں سے ایک شخص میرے علاقے کا نکل آیا۔ وہ مدد کے لیے آگے آیا۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور مجھے رکشے میں ڈال دیا۔ مجمع نے مداخلت نہیں کی۔ میں نے رکشہ ہی میں سے دیکھا کہ ڈاکٹر حسن زماں کسی نہ کسی طرح کھڑے ہو کر مسجد بیت المکرم کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میری طرح مفلوج نہیں ہوئے تھے۔